امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں اور امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل النبوہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کس مسلمان کو ہم نے کس انداز سے اذیت پہنچانی ہے تاکہ وہ دوبارہ ہمارے دین کے اوپر واپس پلٹ آئے۔ تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ میں آج ایک ایسا آپ کو منظر دکھاؤں گا کہ آپ سب لوگوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو وہ سارے لوگ کہنے لگے ابو الحکم آپ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو ابو الحکم کہنے لگا ابو جہل، یعنی ابو جہل کا نام مشرکین مکہ نے ابو الحکم رکھا ہوا تھا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ذرا آپ انتظار کرو، جیسے ہی جو نبوت کا مدعی ہے یہاں آ کر نماز پڑھے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نازیبہ کلمات استعمال کرنے لگا، کہنے لگا آج جب یہاں آ کر وہ سجدہ کرے گا تو دیکھنا پھر میں کیا اس کا حشر کرتا ہوں۔ آج میں اس کی پیشانی سے پکڑ کر تو میں اس کو خانہ کعبہ کے صحن کے اندر میں اس کو گھسیٹوں گا۔ تو وہ سارے کہنے لگے کہ آج تو ابو الحکم تو بڑا ایک ایسا منظر ہمیں دکھانے والا ہے کہ ہم سارے لوگ اس بات سے بڑا خوش ہوں گے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، بیت اللہ بھی سامنے تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اب ہر آدمی بڑی وہ شدت کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پیشانی سے پکڑ کر یہاں خانہ کعبہ کے صحن میں گھسیٹا جائے گا۔ تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے ایک پتھر پکڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر وہ پتھر دے مارے گا۔ تو جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس نے الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا، اس کا سانس پھول گیا اور رنگ اس کا اڑ گیا۔ تو وہ کہنے لگے یا ابو الحکم کیا ہوا آپ کو؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے وہاں پر آگ کی ایک خندق نظر آئی اور اس کے علاوہ اور بھی مجھے بہت سی ڈرونی چیزیں نظر آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آج ابو جہل اس ارادے سے آپ کے پاس آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آس پاس اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، اگر ابو جہل میرے قریب آ کر مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے فرشتوں نے پکڑ کر اس کے جسم کا کیمہ کر دینا تھا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں نے اس کی بوٹی بوٹی کر دینی تھی، عضو فرشتوں نے اس کا ایک ایک عضو علیحدہ کر دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے انبیاء کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت اپنے اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ۔ تو اگر آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کسی ظالم کے ظلم سے نہ گھبرائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا، اور جو لوگ آپ کو عبادت سے روکنے والے ہیں وہ ذلیل و رسوا دنیا کے اندر بھی ہو جائیں گے اور